مزدور کی دوستان محترم، جب ہم کسی کی مزدوری رکھ لیتے ہیں نا، اس کی مزدوری پوری نہیں دیتے تو پھر ہمارے اپنے کام کاج میں برکت نہیں رہتی۔ اس لیے مزدور کی مزدوری جو ہے نا، وہ اجرت پوری دینی چاہیے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا واقعہ رونما ہوا جو میں حکایتاً آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو رستے میں گاڑی بس والے نے بس روکی، 12:30 بجے کا تقریباً ٹائم تھا۔ اس نے کہا کہ جناب ہوٹل پہ جس نے کھانا وغیرہ کھانا ہے وہ کھا لے، آدھا پونا گھنٹہ یہاں پر بس کا سٹے ہوگا، اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں گے۔ تو مسافر اترے تو ہر کوئی اپنے دھندے میں لگ گیا، کوئی سگریٹ پینے لگ گیا، کوئی واش روم کی طرف چلا گیا، تو کوئی ہوٹل پہ چلا گیا کھانا کھانے کے لیے۔ تو میں بس سے اترا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کھانا پینا تو میں نے نہیں تھا، رستے میں سفر کے دوران میں کھانے پینے سے زیادہ پرہیز کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک جیسے ہوٹل کے کارنر پر، ہوٹل بھی اتنا بڑا زیادہ قیمتی ہوٹل نہیں تھا، عام جیسے ہوٹل سڑکوں کے اوپر بنے ہوتے ہیں، تو اس ہوٹل کے ساتھ ہی ایک دکان بنی ہوئی تھی، اور وہ شاپ تھی ٹائر کو پنچر لگانے والے کی۔ تو پوری دکان بھی وہ نہیں تھی، وہ ایک لکڑی کا کھوکھا تھا، اور وہ بندہ رکھ کے نوجوان لڑکا تھا، وہ کھوکھا بنا کے بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ٹائروں کو پنچر لگانے کے لیے۔ اور وہ تو میں اس کے پاس چلا گیا، تو اس کے ساتھ ہی اس کی وہ سادہ سی ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا، سلام دعا لی، گفتگو شروع ہوئی، حال احوال پوچھا، تو کام کاج کا پوچھا اس نے، میں نے بھی بتا دیا، اس نے بھی بتا دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، گزارا بڑا بہترین ہو رہا ہے، تھوڑے سے کما لیتے ہیں، بس گھر کا خرچہ چل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا والدین ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا جی والد تو فوت ہو چکا ہے، والدہ میری حیات ہے، تو وہ بھی بزرگی میں ہیں اور شوگر کی مریض ہیں وہ۔ تو میں نے کہا کہ ان کا علاج وغیرہ بھی چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی بس روٹین وائز شوگر کی گولیاں کھاتی رہتی ہیں، اور مجھے تو وہ بھی کبھی کبھی لے کے دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی پورے پنچر نہیں لگے، تو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے بندے کا کہ آج اتنا میں نے کمانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی تھوڑے پیسے بنے ہیں، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، بس کوئی نہ کوئی گاہک آ جائے گا۔ تو ایک ٹرک والا آیا، وہ ٹرک بھی اتنا بڑا وہ ٹرک نہیں تھا، تو جیسے عام طور پہ چھوٹے ٹرک ہوتے ہیں، تو وہ ٹرک والا آیا، اس نے گاڑی روکی اور اس نے کہا کہ میں نے یہ اپنا ٹائر چینج کروانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں بدل دیتا ہوں ٹائر کو۔ اس نے کہا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو 200 روپیہ لوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں بھئی یہ تو 200 روپے زیادہ ہیں، میں تو 100 روپیہ دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں یار 200 روپیہ دے دیں مجھے، تو میں ٹائر چینج کر دیتا ہوں۔ تو وہ اس نے کہا نہیں میں 100 روپے، بحث ان کی ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ چلو اور کچھ مناسب کر لیں، کچھ وہ کم کر لیں، کچھ تم زیادہ کر لو، تو جس پہ بھی تمہارا سودا طے ہو جائے تم ٹائر چینج کروا لو۔ وہ بھی غریب بندہ ہے، اس نے بھی مزدوری کرنی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی ٹائر چینج کرو، میں تمہیں کو جائز مناسب کر دوں گا۔ تو اس نے خیر وہ ٹائر چینج کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس سے حال احوال پوچھا، گفتگو اس کے ساتھ ہوئی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی میرے آپ نے یہ ٹائر کتنے کا لیا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹائر جناب میں نے یہ 6000 روپے کا لیا ہے۔ جی کس دکان سے لیا؟ جی وہ فلاں شہر کی بڑی دکان ہے جناب، وہ بہت اچھے ٹائر دیتا ہے۔ اور جناب تو میں نے کہا گاڑی آپ کی اپنی ہے یا آپ کرائے پہ چلاتے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں جی گاڑی میری اپنی ہے، الحمدللہ میں خود ہی چلاتا ہوں اس کو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کی گاڑی کی قیمت کتنی ہے؟ تو اس وقت وہ بھی اس نے وہ لاکھوں میں بتائی، کتنے لاکھ کی ہے میری گاڑی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میرے آپ اتنے لاکھ روپے کی گاڑی بھی لیے پھرتے ہیں، اور 6000 روپے کا آپ نے ٹائر بھی ڈلوایا ہے، نیا لیا ہے، تو ٹائر والوں کو جب آپ نے لینے کے لیے گئے ہوں گے ٹائر، تو آپ نے کہا ہوگا کہ مجھے کسی اچھی کمپنی کا کوئی مضبوط ٹائر دو، پیسوں کی فکر نہ کرنا۔ اس نے کہا ہاں جی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ مجھے اچھا ٹائر دکھائیں۔ تو میں نے کہا چاہے یہ 4000 کا ہو، 3000 کا ہو، اور اس نے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس کے پیسے زیادہ لگا کے آپ کو دے دیے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس کا دین ایمان ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میرے ذرا سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ جو بندہ جس سے آپ نے ٹائر لیا ہے اس کا لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہوگا، اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اچھی قیمت والا اور جناب قیمتی ٹائر دکھاؤ، اس کروڑوں کے بزنس والے کو آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں، اور یہ جو مزدور مزدوری کر رہا ہے جس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے پورے، تو اس نے اگر 100 روپے 50 روپے زیادہ مانگ لیے ہیں آپ سے، تو آپ اس کو بھی خوش دلی کے ساتھ پیسے دیں۔ آپ اس کو خوش دلی کے ساتھ پیسے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاروبار میں، ٹرک میں، ٹائر میں برکت ڈال دے گا۔ تو
اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کے ساتھ جائز کر لیتے. تو میں نے کہا کہ اس نے جتنے مانگے ہیں تم اتنے ہی دو، جس طرح دکاندار نے جتنے مانگے تھے تم نے اتنے ہی دیے ہیں. تو میں تمہیں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آپ کا ٹائر 1 سال سے بھی زیادہ پنچر نہیں ہوگا، یہ زیادہ چلے گا دوسرے ٹائروں کی نسبت. اس لیے کہ آپ حقدار کو مزدوری اس کی پوری دیں. دوستان محترم، یہ جو مزدور کی مزدوری والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا سینسٹیو اور حساس معاملہ ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ مزدور کو بھی چاہیے کہ جس کا کام کر رہا ہے نیک نیتی کے ساتھ اور پرخلوص ہو کر اس کا پورا کام کرے، تاکہ اس کے محنت کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اور اگر اس نے وہ کام چوری کی اور اس نے پورا کام نہ کیا اپنے مالک کا، اور تنخواہ اس نے دہاڑی اپنی پوری لے لی، تو پھر وہ مزدوری اس کے لیے جائز نہیں ہوگی. یہ بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے. اور جو مزدور رکھتا ہے نا بندہ، میں ہوں یا آپ ہوں جو آپ مزدوری رکھتے ہیں، مزدور رکھتے ہیں مزدوری پہ، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مزدور کی اجرت پوری دیں. اگر ایک نیک نیتی کے ساتھ بندہ کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ کسی کو مزدور رکھتے ہیں نا، تو حکم تو یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری آپ ادا کر دیں، تاکہ اس نے بھی شام کو گھر لے جا کے بچوں کو آٹا لینا ہوتا ہے، کوئی سبزی لینی ہوتی ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی دوائی لینی ہوتی ہے، تو اس نے خود کھانا ہوتا ہے، بچوں کو کھلانا ہوتا ہے. اس لیے مزدور کی مزدوری کے معاملے میں نا حساس رہا کریں اور کوشش کیا کریں کہ روز بروز جو ہے نا مزدور کی مزدوری آپ ادا کرتے رہیں. تو میں نے اس کو یہ 2-4 باتیں کی اس کے ساتھ، اس نے مجھے کچھ کی، میں نے کچھ اس کو کی. تو اسی طرح ہمارا وقت بھی گزر گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی میرے آپ اس طرح کریں کہ میرا یہ موبائل نمبر لکھ لیں، اگر 1 سال سے پہلے آپ کا یہ ٹائر پنچر ہو گیا نا، تو آپ یہ پنچر کے پیسے مجھ سے لے لیں. تو بس آپ اس طرح کریں کہ مزدور کی، میرے دل میں بھی یہ تھا کہ اس کی جو والدہ بیمار ہے تو چلو اس کی بھی دوائی آ جائے گی اور اس کی بھی محنت بھی پوری ہو جائے گی. خیر اس نے نا بڑی وہ نیک نیتی کے ساتھ اور بڑی محنت کر کے جلدی سے جلدی اس نے وہ کام کو بھی سمیٹنے کی کوشش کی، اور اس کا وہ نیا ٹائر بھی اس نے ڈال دیا. تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے جی، میں اس کو 200 روپے پورا دے دیتا ہوں جو اس نے مانگا ہے. تو میں نے کہا کہ بس آپ یہ میرا موبائل نمبر لکھ لیں، تو اگر جب یہ پنچر ہو تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی. وہ نمبر میں نے اس کی کاپی پہ لکھ دیا. تو وقت گزر گیا، وہ اپنے کام پہ چلا گیا، میں آگے اسلام آباد کی طرف چلا گیا. پیر گولڈہ شریف والی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پہ اکثر حاضری ہوا کرتی ہے، تو وہاں پر میں نے جانا تھا. تو صبح فجر کے وقت ادھر پہنچ گیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، اور ایک دن رہا، پھر اس کے بعد واپس آ گیا. میں اپنے کاروبار میں روٹین میں جو ہے میرا وہ اس میں وہ مشغول ہو گیا. مجھے تو وہ بھوبا کے سارا بھول گیا. تو 2006 کی بات ہے یہ. تو سال کا عرصہ گزر گیا. سال کے بعد جب وہی رات کا وقت تھا 12:30 بجے کا ٹائم، تو میں تو سو رہا تھا. اس نے وہ فون کیا، جناب بیل بجی، اور اس نے کہا جناب وہ مولوی صاحب، وہ فلاں بندہ بول رہا ہوں جو آپ کے ساتھ وہ فلاں ہوٹل پہ ملاقات ہوئی تھی. تو میں نے اس وقت مجھے یاد آیا، ہاں یار وہ ہوئی تھی. میں کہا خیریت ہے، کیا بات ہوگی؟ اس نے کہا کہ وہ سال کے بعد آج وہ ٹائر پنچر ہوا ہے. تو میں نے کہا اس میں بھائی میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تم پر. تم نے ایک حقدار کو اس کا حق دیا تھا، ایک مزدور کو اس کی اجرت پوری دی تھی. بس اجرت پوری دینے کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کرم فرمایا ہے. ورنہ یہ تو نہیں ہوتا کہ سال ہر سال چلتا رہے گاڑی اور گاڑی پنچر ہی نہ ہو. تو میں نے کہا کہ بھائی اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بس آپ مزدور کی مزدوری پوری دی آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دی. تو بھائی میرے یہ جو ہوتا ہے نا معاملہ مزدور کی مزدوری والا، یہ حساس دل رکھا کریں ایک دوسرے کے ساتھ، تعلقات میں، لین دین میں، برتاؤ میں، حسن سلوک میں محبت سے کے ساتھ پیش آئیں. اور یہ بھی فرمایا ہے آقا علیہ السلام کی ذات برکات نے کہ جب کوئی بندہ کسی بندے کے کام میں لگ جاتا ہے نا، تو وہ پروردگار اس بندے کے کام میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کسی کی پریشانی کو حل کر رہے ہیں تو آپ کی پریشانی اللہ تعالیٰ خود حل فرمانے والا ہے. وہ ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں.